دیکھیے اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اگست کو 2019 کو فاروق صاحب اور عمر صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے، اور پھر 4 اگست کو وہ سری نگر آ گئے، اس کے بعد وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئے۔ تو کئی انکشاف جو ہے اس بارے میں آج تک ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے چلے گئے ہمارے ایم ایل اے جو پہلے نیشنل کانفرنس میں تھے، رانا صاحب، انہوں نے بھی کچھ ایسی باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ تو ود آتھینٹسٹی ون کی ناٹ سے اینی تھنگ، بٹ اس طرف اشارے مل تو رہے ہیں اور ملتے رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جو ہسٹری رہی ہے 1947 سے ہی، کہیں نہ کہیں انہوں نے دلی کو ہمیشہ ایک دھوکے میں رکھا۔ اگر ان کا فیڈ بیک جو ان کی طرف سے دلی کو جاتا ہے اگر وہ صحیح ہوتا تو غالباً ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ اب آج کے وقت میں دیکھیے، کل وقف کا بل پاس ہوا، نیشنل کانفرنس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا، 2019 میں کیا ہوا، نیشنل کانفرنس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا، 1996 میں جب یہ الیکشن میں پھر پاور میں آئے اس وقت ان کا رول کیا ہونا چاہیے تھا۔ غرض انہوں نے کبھی بھی دلی کو حقیقت سے جو ہے اویئر نہیں کرایا، ڈارک میں رکھا دلی میں، بلکہ جو دلی نے کہا اپنے مفاد کے لیے اس کی ہاں میں ہی ہاں بھری۔ کبھی بھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم دلی کو کشمیر کی صورتحال بیان کریں، جس طرح مرحوم مفتی محمد سعید صاحب نے ہر وقت کی ہے۔ اور وہی وجہ تھی جو مفتی صاحب کا دور تھا وہ سب سے خوشحال دور تھا جموں کشمیر میں۔ آپ نے دیکھا مفتی صاحب کے دور میں وہ ہوا جو 70 سال میں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مفتی صاحب نے کینڈیڈلی دلی کو اویئر کرایا کہ جموں کشمیر کی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، دھوکے میں دلی کو نہیں رکھا۔ لیکن این سی کی ایک خاصیت رہی ہے، یہ اپنے اقتدار کے لیے دلی کو دھوکے میں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب جو ہے، تکلیف جو ہے جموں کشمیر کی عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تنویر صادق صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک کتاب ہے یہ امیجنیشنز پہ زیادہ بیسڈ ہے رادر دین فیکٹس، تو اگر فیکٹس اس میں ہوتے تو انہوں نے مفتی محمد سعید صاحب کے خلاف بھی لکھا ہے کچھ ایسی باتیں جو کہ ناگوارا ہے، ناشائستہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ون کی ناٹ سے دس ود آتھینٹسٹی، مگر جو اشارے واقعات جو ہو رہے ہیں دے ڈو پوائنٹ آؤٹ ٹو دس تھنگ کہ نیشنل کانفرنس ہیز ناٹ پلیڈ اے رول وچ وڈ بینیفٹ دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔